بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دجال کب اور کہاں پیدا ہوا؟ وہ رب کی بارگاہ سے کیوں ٹھکرایا گیا؟ دجال کس کی اولاد میں سے ہے اور اس کو کس نے قید کیا تھا؟ دجال کہاں پر قید ہے اور کب وہ آزاد ہوگا؟ یہ ایسے سوالات ہیں جن کی تلاش ہم میں سے ہر کسی کو رہتی ہے۔ آج کی ویڈیو میں انہی اہم سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں دیے جائیں گے۔ آئیے پہلے تو بات کرتے ہیں کہ دجال کی پہچان کیا ہوگی اور وہ دنیا میں کیسے تباہی مچائے گا۔ ناظرین گرامی، دجال چھوٹے قد کا، بدصورت اور ایک آنکھ سے اندھا ہوگا۔ اس کے دونوں پاؤں ٹھٹرے ہوں گے۔ اس کا جسم بالوں سے بھرا پڑا ہوگا۔ اس کے سر کے بال گھنگریالے ہوں گے۔ رنگ سرخ یا گندمی ہوگا۔ ناک بڑی اور طوطے کی چونچ جیسی ہوگی۔ اس کے ماتھے پر کفر لکھا صاف دکھائی دے گا، جو کہ مسلمان بآسانی سے پہچان سکیں گے۔ وہ جب زمین پر نمودار ہوگا تو لوگوں کو بڑا پرہیزگار دکھائی دے گا، پر اندر سے کفاروں کی طرح ظالم ہوگا۔ جب اس کے پیروکار کافی ہو جائیں گے تو وہ خدا ہونے کا دعویٰ کرے گا۔ وہ بہت بڑی سواری پر سوار ہو کر گردش کرے گا، جس کے دونوں آنکھوں کے درمیان لمبائی تقریباً 40 گز کے قریب ہوگی۔ وہ جھوٹا فریبی قسم کا انسان ہوگا۔ اس کے پاس بے تحاشا دولت خزانے ہوں گے۔ وہ بے شمار نہروں پر قابض ہوگا۔ اس کی اجازت کے بغیر کوئی بھی شخص اس کی دولت خزانوں یا نہروں سے پانی نہیں پی سکے گا۔ وہ اپنے آپ کو خدا کہے گا۔ جو قومیں اس کے پیروکار ہوں گی، اس قومیں پر بارش برسائے گا تاکہ وہاں اناج اگ سکے اور وہ قومیں خوشحال ہو سکیں۔ جو قومیں اس کو ٹھکرائیں گی، اس کو قتل کروانے کی کوشش کرے گا۔ وہ لوگوں کو کہے گا کہ اگر میں آپ کے باپ دادا کو زندہ کر دوں تو آپ مجھے خدا مانو گے؟ لوگ اس کی بات پر ہاں کہیں گے تو دجال کے شیطان ساتھی ان کے آباء و اجداد کی شکلیں لے کر پیش ہوں گے۔ اس کی طرح کافی لوگ اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ اس طرح کی تسلیاں دے کر وہ لوگوں کو اپنا پیروکار بنانے کی کوشش کرتا رہے گا۔ دجال کی رفتار بجلی سے بھی زیادہ تیز ہوگی۔ وہ دنیا کے ہر کونے میں گردش کرے گا۔ تمام دنیا کے کافر اور اسرائیلی اس کی حمایت کریں گے۔ وہ مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی ہر جگہ کوشش کرے گا، پر وہ ہر جگہ ذلیل و خوار ہی ہوگا۔ وہ مکہ مکرمہ میں داخل ہونے کی کوشش کرے گا، پر اس کو وہاں مکے میں داخل نہ ہونے دیا جائے گا۔ آخر کار وہ مکے میں ذلیل و خوار ہو کر مدینے کی طرف رخ کرے گا۔ اس وقت مدینہ منورہ کے 7 دروازے ہوں گے۔ ہر دروازے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ مقرر کر دیا جائے گا جو دجال کو مدینے میں گھسنے نہیں دے گا۔ وہ اپنی ہر کوشش کے باوجود ناکام ہو جائے گا۔ ان دنوں مدینہ منورہ میں 3 بار زلزلے آئیں گے۔ بہت سارے لوگ مدینے سے نکل کر باہر کی طرف جائیں گے۔ دجال ان سب کو ختم کر دے گا، پر ان میں سے ایک بزرگ بچ جائے گا۔ وہ دجال کے لشکر میں داخل ہو جائے گا۔ دجالی لوگوں کو ان کی باتوں پر شک ہوگا کہ ایک شخص ہمارے آقا کو ختم کرنا چاہتا ہے، تو وہ ان کو پکڑ کر دجال کے دربار میں لے آئیں گے۔ جب اس بندے کو دجال کے پاس لے جایا جائے گا تو وہ دجال کو دیکھتے ہی شور شرابہ کرنا شروع کر دے گا کہ تو ہی وہ بدبخت دجال ہے جس کا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا تھا۔ دجال یہ الفاظ سنتے ہی غصے سے لال پیلا ہو جائے گا۔ دجال کے حکم دینے پر اس شخص کے جسم کے 2 ٹکڑے کر دیے جائیں گے۔ دجال اس کے جسم کے ٹکڑے دیکھ کر اپنے پیروکار سے کہے گا کہ اگر میں اس کو دوبارہ زندہ کر دوں تو تم سب مجھے خدا مان لو گے؟ سب ایک جاں ہو کر کہتے ہیں ہم تو آپ کو پہلے ہی خدا مانتے ہیں۔ اگر اس کو دوبارہ زندہ کر دو گے تو ہمارا یقین پختہ ہو جائے گا۔ جب وہ اس کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا تو حکم خداوندی سے وہ زندہ ہو کر بولے گا کہ اب تو مجھے پکا یقین ہو گیا ہے کہ تو ہی دجال ہے جو خدا بننے کا جھوٹا دعویٰ کر رہا ہے۔ اس پر دجال اس کو پھر قتل کرنے کی کوشش کرے گا، پر اس بار وہ اس کو ختم کرنے میں ناکام ہو جائے گا۔ وہ شرم کے مارے اس کو آگ میں پھینکنے کا حکم دے گا۔ جب اس کو آگ میں پھینکا جائے گا تو آگ اللہ کے حکم سے ٹھنڈی ہو جائے گی۔ پھر وہ شام کی طرف روانہ ہوگا۔ وہاں دمشق میں حضرت امام مہدی بھی آ چکے ہوں گے۔
دجال دنیا میں 40 دن رہے گا۔ جب حضرت امام مہدی کو خبر ہو گئی کہ دجال بھی ادھر کا رخ کر رہا ہے تو امام مہدی ایک بہت بڑی فوج دجال کے مقابلے کرنے کے لیے تیار کریں گے۔ دجال کی مالی حالت اور فوج بہت بہتر ہوگی، وہ اپنی دنیاوی طاقت کی وجہ سے بہت آگے ہوگا، پر لوگوں کو یہ یقین ہو چکا ہوگا کہ یہ وہی دجال ہے جس کا ذکر نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا۔ امام مہدی دجال سے لڑنے کے لیے دمشق میں مسلمان کو اکٹھا کریں گے۔ دمشق کو ہیڈ کوارٹر کے طور پر جانا جائے گا۔ امیر مہدی علیہ السلام ایک نماز کے امامت کروانے کے لیے امام کی جگہ کی طرف جائیں گے۔ اسی وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے۔ نماز کے بعد لوگ امام مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہمراہ دجال کے مقابلے کرنے کے لیے روانہ ہوں گے۔ جب وہ دجال کے لشکر کے پاس پہنچیں گے تو دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر مسلمانوں کے ساتھ مل جل کر رہنے کا فیصلہ کرنے کا سوچے گا، پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آگے بڑھ کر دجال کو قتل کر دیں گے۔ دجال کے قتل کرنے پر ارد گرد کی ہر چیز بول اٹھے گی، جہاں جہاں دجالی لشکر کے لوگ چھپے ہوں گے۔ ناظرین گرامی، اس بات کا خدا کے علاوہ کسی کو نہیں پتا کہ دجال کون ہے، کہاں سے آیا ہے۔ کچھ روایت اس طرح بیان کی گئی ہیں کہ دجال حضرت آدم علیہ السلام کے دور میں آیا تھا۔ کچھ کا کہنا ہے کہ یہ حضرت سلیمان کے دور میں جنات انسانوں کے ملاپ سے پیدا ہوا ہے۔ ان کے آباء و اجداد کو تو وہاں ہی ختم کر دیا گیا تھا اور دجال کو وہاں قید خانے میں بند کر دیا تھا، یہ ابھی وہاں ہی موجود ہے۔ اس کے ساتھ ہی شیطان اس کو ہر خبر سے باخبر رکھتے ہیں۔ ناظرین گرامی، مسلم شریف کی حدیث پاک ہے کہ ایک دن نماز کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو روک لیا اور آپ منبر پر تشریف فرما ہو گئے اور فرمایا، میں نے تمہیں اس بات کے لیے جمع کی کہ تمیم داری پہلے نصرانی تھا، وہ آیا اور مسلمان ہو گیا اور مجھ سے ایک حصہ بیان کرتا ہے، میں اس سے خوش ہوا، میں چاہتا ہوں کہ تم سے بیان کروں جس سے تم کو میرے اس بیان کی تصدیق ہو جائے گی جو میں نے کبھی دجال کے متعلق تمہارے سامنے ذکر کیا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک بڑی کشتی میں سوار ہوا جس پر سمندروں میں سفر کیا جاتا ہے۔ ان کے ساتھ قبیلے لقم اور جذام کے 30 آدمی اور تھے۔ سمندر کا طوفان 1 ماہ تک ان کا تماشا کرتا رہا۔ آخر مغربی جانب ان کو ایک جزیرہ نظر آیا جس کو دیکھ کر وہ بہت مسرور ہوئے اور چھوٹی کشتیوں میں بیٹھ کر اس جزیرے پر اتر گئے۔ ہم نے وہاں ایک گرجا دیکھا جس میں ایک آدمی کی آواز آ رہی تھی۔ ہم لپک کر گرجے میں پہنچے تو ہم نے ایک بڑا قوی ہیکل شخص دیکھا، اس سے قبل ہم نے ویسا کوئی شخص نہیں دیکھا تھا۔ اس کے ہاتھ گردن سے ملا کر اور اس کے پیر گھٹنوں سے لے کر ٹخنوں تک لوہے کی زنجیروں سے نہایت مضبوطی سے جکڑے ہوئے تھے۔ ہم نے کہا، تیرا ناز ہو، تو کون ہے؟ وہ بولا، پہلے تم بتاؤ کون لوگ ہو؟ ہم نے کہا، ہم عرب کے باشندے ہیں۔ اس نے کہا، مجھے یہ بتاؤ کہ بیسان شام میں ایک بستی کا نام ہے کہ کھجوروں میں پھل آتا ہے یا نہیں؟ ہم نے کہا، ہاں آتا ہے۔ اس نے کہا، وہ وقت قریب ہے جب اس میں پھل نہ آئے۔ پھر اس نے پوچھا، اچھا بحریہ تبریہ کے متعلق بتاؤ، اس میں پانی ہے یا نہیں؟ ہم نے کہا، بہت ہے۔ اس نے کہا، وہ زمانہ قریب ہے جبکہ اس میں پانی نہ رہے گا۔ پھر اس نے پوچھا، زخر شام میں ایک بستی کا نام ہے کہ چشمے کے متعلق بتاؤ، اس میں پانی ہے یا نہیں، اور اس بستی والے اپنے کھیتوں کو اس کا پانی دیتے ہیں یا نہیں؟ ہم نے کہا، اس میں بھی پانی بہت ہے اور بستی والے اسی کے پانی سے اپنے کھیتوں کو سیراب کرتے ہیں۔ پھر اس نے کہا، اچھا نبی الامین کا کچھ حال سناؤ۔ ہم نے کہا، وہ مکے سے ہجرت کر کے مدینے تشریف لے آئے ہیں۔ اس نے پوچھا، کیا عرب کے لوگوں نے ان کے ساتھ جنگ کی ہے؟ ہم نے کہا، ہاں۔ اس نے پوچھا، اچھا پھر کیا نتیجہ رہا؟ ہم نے بتایا کہ وہ اپنے گرد و نواح پر تو غالب آ چکے ہیں اور لوگ ان کی اطاعت قبول کر چکے ہیں۔ اس نے کہا، سن لو، ان کے حق میں یہی بہتر تھا کہ ان کی اطاعت کر لیں۔ نبی آخر الزماں کی بعثت کی خبر سن کر اس نے مارے خوشی کے چھلانگ لگائی
اور اب میں تم کو اپنے متعلق بتاتا ہوں، میں مسیح دجال ہوں، اور وہ وقت قریب ہے جب مجھ کو یہاں سے باہر نکلنے کی اجازت مل جائے گی۔ اس روایت کی راوی فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کے اشارے کر کے بتایا کہ دیکھو وہ بحر شام مشرق کی جانب ہے۔ اسی طرح فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن مسعود نے ایک دن دجال کا ذکر کیا۔ میں نے پوچھا وہ کب نکلے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب عمارتیں مضبوط و مستحکم بنائی جانے لگیں اور عورتیں غیر شوہروں کے لیے زینت کرنے لگیں۔ میں نے کہا جب ایسا ہو جائے تو پھر کب نکلے گا؟ فرمایا جب تجارت کرنے والے جھوٹ بولنے لگیں اور لوگ زنا وغیرہ گناہ کرنے لگیں۔ میں نے پوچھا جب ایسا ہوگا تو کب نکلے گا؟ ارشاد فرمایا جب میری امت نبیذ کے بجائے شراب کو حلال سمجھنے لگے اور سود کو خرید و فروخت کے بدلے اور زنا کو نکاح کے بدلے حلال سمجھنے لگے، اس وقت دجال کا خروج ہوگا۔ امام زرقانی لکھتے ہیں کہ دجال ایک ایسا فتنہ ہے جسے اللہ پاک نے تب پیدا فرما دیا تھا کہ جب حضرت آدم جنت سے نکالے گئے تھے، یہ بھی بنا ماں باپ کے پیدا کیا گیا۔ ناظرین گرامی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیت حفظ کر کے ان کا ورد کرتا رہا تو وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل کرے، آمین یا رب العالمین۔ تو دوستو یہ تھے دجال کے بارے میں کچھ اہم معلومات۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیے گا اور دوسروں کے ساتھ شیئر کریے گا۔ جزاک اللہ خیر۔